الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، پردہ دار ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا کروڑہ شکر ہے، اس کا فضل و کرم ہے اور اس کی بے پایا نعمتیں ہیں کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور دین اسلام کی نعمت سے مالا مال فرمایا، اور لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کی محنت سے، جن کی جد و جہد کے ذریعے یہ دین اسلام ہم تک پہنچا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہم گزار رہے ہیں، پہلا عشرہ آدھا گزر چکا ہے کہ جو رحمتوں کا عشرہ ہے، کہ جس عشرے میں مسلسل اللہ رب العالمین کی رحمتیں برستی رہتی ہیں اور نیکیوں، روزوں، صدقات اور خیرات، نمازیں اور تراویح اور دیگر تمام عبادات کہ جو بندہ مومن رمضان المبارک کے مہینے میں کرتا ہے، اللہ رب العالمین ان تمام نیکیوں کا کئی گنا بڑھ کر ثواب عطا کرتے ہیں۔ یہ روزہ اللہ رب العالمین کی ایک ایسی خصوصی عبادت ہے کہ دیگر عبادتوں کا ثواب اللہ رب العالمین نے از خود ذکر فرمایا
کہ نماز پڑھی جائے تو اتنا ثواب، زکوٰۃ دی جائے تو اس کا اس قدر ثواب، لیکن روزے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو بندہ ایمان اور احتساب کی کیفیت کے ساتھ روزہ رکھے گا تو اس کا ثواب مجھ پر ہے، میں جتنا چاہوں گا اس کو ثواب عطا کروں گا۔ اور ایک روایت سے تو اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان اور احتساب کی کیفیت کے ساتھ اخلاص نیت کے ساتھ روزہ رکھے تو اس روزے کے بدلے اسے اللہ رب العالمین کا انتہائی قرب عطا ہو جاتا ہے، اللہ اس کو مل جاتا ہے روزے کے بدلے۔ اس سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کی رضا اور اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام اور کیا ہو سکتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ دیگر تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے، سب سے بہتر مہینہ قرار دیا گیا، اور روزوں جیسی بہترین عبادت کے لیے اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے کا انتخاب فرمایا۔ اس کی وجہ مفسرین کرام اور محدثین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کو اللہ رب العالمین نے روزے جیسی اہم عبادت کے لیے اس لیے مختص کیا، اور رمضان کا مہینہ دیگر مہینوں میں اس لیے ممتاز اور جداگانہ حیثیت رکھتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا۔ اس قرآن کی وجہ سے کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اس برکت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے رمضان کو ایک جداگانہ اور امتیازی حیثیت عطا فرمائی۔ یہ قرآن اللہ رب العالمین کی انتہائی بابرکت اور عظمت والی کتاب ہے اور انتہائی تاثیر رکھنے والی کتاب ہے۔ قرآن کریم کے علاوہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کتاب کے اندر تاثیر ہو، جس کو پڑھا جائے، جس کو سنا جائے تو وہ دل و دماغ پر اپیل کرے اور دل و دماغ کو تبدیل کرنے کا اور انسان کی زندگی کے اندر ایک انقلاب پیدا کرنے کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ یہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ایسی خوبی، ایسا معجزہ اور ایسی خصوصیت رکھی ہے کہ جو بھی اس قرآن کو پڑھے، جو بھی اس قرآن کو سنے، اگر دل و دماغ سے اللہ کی جانب متوجہ ہو کر اس کی تلاوت کرے تو اس کی زندگی کے اندر ایک انقلاب پیدا ہوتا ہے، اس کا دل اللہ رب العالمین کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے واقعات کا اگر آپ مطالعہ کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو صحابہ کرام قرآن کو پڑھتے تھے یا قرآن کو سنتے تھے تو وہ فوراً پہلے دائرہ کفر کے اندر ہو تو دائرہ ایمان کے اندر داخل ہو جایا کرتے تھے۔ اور قرآن اللہ رب العالمین کا ایسا بہترین معجزہ کہ واقعات میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب قرآن نازل فرمانا شروع کیا تو مشرکین مکہ نے قرآن پر اعتراضات شروع کیے، کہا کہ ہم اس سے بہتر کلام لا سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں آیت نازل فرمائی کہ اگر تم اس قرآن سے بہتر قرآن لا سکتے ہو تو لا کر دکھاؤ، تمہیں چیلنج دیا جا رہا ہے۔ لیکن وہ مشرکین مکہ اس چیلنج کو پورا کرنے سے عاجز ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے دوسرا حکم نازل فرمایا کہ اب ہم اس حکم کے اندر تخفیف کرتے ہیں، اس کے اندر کمی کرتے ہیں۔ اگر تم پورا قرآن نہیں لا سکتے تو کم از کم اس کی 10 صورتوں کے مقابل اپنی 10 صورتیں بنا کر لے کر آؤ۔ واقعات میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ اس بات سے بھی عاجز ہو گئے کہ وہ 10 صورتیں اس کے مقابلے میں لے کر آئے۔ 114 صورتیں ہیں، 10 صورتیں بھی وہ نہ لا سکے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے مزید اس حکم کے اندر تخفیف فرمائی، کمی فرمایا کہ اگر پورا قرآن نہیں لا سکتے، اگر تم 10 صورتیں نہیں لا سکتے تو کم از کم فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کے مثل ایک صورت تو لا کر دکھاؤ، اور ایک صورت اس طرح کہ تم اپنے تمام ادبا کو، تمام بلغا کو، تمام فصحا کو، بڑے بڑے خطبا کو اکٹھا کرو، تم پوری انسانیت کو اکٹھا کر لو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تم جن جن بتوں کو پوجتے ہو، جن جن دیوی دیوتاؤں کی عبادتیں کرتے ہو، جو تمہارے گواہ ہیں، ان تمام لوگوں کو اکٹھا کرو اور تم سب مل کر ایک صورت اس کے مقابلے میں لے کر آؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا،
تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، ایک سورت بھی قرآن کے مقابلے میں نہیں لے کر آ سکتے۔ یہ قرآن ایسا بہترین معجزہ، ایسا بہترین اللہ رب العالمین کا کلام کہ جو دل و دماغ پر اثر کرنے والا، دنیا کو تبدیل کر دینے والا، زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرنے والا یہ کلام ہے اللہ رب العالمین کا۔ اس قرآن سے وابستہ ہونا یہ رمضان المبارک کا بہترین پیغام ہے۔ یہ رمضان جب بھی آتا ہے ہمیں اس جانب متوجہ کرتا ہے کہ قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن سے اپنے تعلق کو وابستہ کر دو، تمام امور کو بالائے طاق رکھ دو، تمام امور کو ترک کر دو، اپنی مصروفیات کے اندر کمی لے کر آؤ اور قرآن سے اپنے تعلق کو وابستہ کر دو، کیونکہ یہ قرآن ہی ہے جو راہ نجات ہے، یہ قرآن ہی ہے جو انسان کو جہنم سے بچانے کا اور جنت کے اندر لے جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ قرآن ہی ہے جو انسان کی اپنی ذاتی زندگی، انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگیوں کو تبدیل کرنے والی کتاب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قرآن کا مطالعہ کرو، قرآن کو پڑھو، کہ اس کے ایک ایک حرف کے بدلے اللہ رب العالمین 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور تم یہ مت سمجھنا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بل الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔ جو شخص الف لام میم کی تلاوت کرے گا تو اس کو 30 نیکی اللہ رب العالمین اس کے بدلے عطا فرمائیں گے۔ اس قدر بہترین کتاب، اس قدر عظمت والی کتاب، اس قدر تاثیر رکھنے والی کتاب۔ واقعات میں آتا ہے کہ کفار مکہ کے 4 سردار ہیں، ان سرداروں میں ابو سفیان جیسا بڑا سردار شامل ہے، ابو جہل جیسا اسلام کا مخالف اور اسلام کا دشمن شامل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ فجر کی نماز سے کچھ پہلے ایک مقام پر مکہ میں کسی کونے پر جا کر قرآن کریم کی تلاوت بلند آواز سے کیا کرتے تھے۔ تو یہ مشرکین مکہ کے 4 سردار، ان کے کانوں کے اندر ایک دن آواز پڑی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کے اندر مصروف ہے۔ اس قرآن نے ان کے دل کے اوپر، ان کے دماغ کے اوپر ایسا اثر ڈالا کہ وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور ان 4 سرداروں نے اپنے تئیں اپنے طور پر اس بات کا ارادہ کیا کہ کل دوبارہ سے ہم اسی مقام پر پہنچیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سنیں گے۔ واقعات میں آتا ہے کہ وہ 4 افراد الگ الگ راستوں سے، درمیان میں ایک چوراہا ہے اور چاروں الگ الگ سمتوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آتے، چھپتے چھپاتے آتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دیگر لوگ ہمیں دیکھ لیں۔ اور ان 4 میں سے ایک کے بارے میں دوسرے کو، دوسرے کے بارے میں تیسرے کو معلوم نہ تھا کہ یہ شخص قرآن کریم کو سننے کے لیے آ رہا ہے۔ وہ آتے ہیں، قرآن کریم کو سنتے ہیں، اور جب پلٹ کر واپس اپنے مقام کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں ایک مقام پر چاروں کی ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ تم کس لیے آئے تھے؟ پتہ چلتا ہے کہ ہم قرآن کو سننے کے لیے آئے تھے۔ تو پھر ایک دوسرے سے تہیہ کرتے، ارادہ کرتے کہ آئندہ قرآن کو سننے کے لیے نہیں آئیں گے، اور اپنے گھروں کی طرف چل پڑتے۔ اگلی صبح پھر وہ چاروں چھپتے چھپاتے دوبارہ سے قرآن کریم سننے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی ان کے دل و دماغ پر قرآن ایسی اپیل کرتا ہے اور اتنا زیادہ ان کو متاثر کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہونے والی تلاوت کو وہ ان کے دل کے اوپر وہ سحاب طاری کرتی ہے، وہ اس کو سنتے ہیں۔ 3 دن تک مسلسل اسی طرح وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور قرآن کریم کو سنتے ہیں اور پھر واپس پلٹتے ہیں۔ 3 دن کے بعد وہ اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ آئندہ ہم کبھی بھی قرآن کریم کو سننے کے لیے نہیں آئیں گے۔ تو یہ قرآن ایک ایسی کتاب کہ جو بھی اس کو پڑھے، جو بھی اس کو سنے، وہ اس کے دل و دماغ پر اثر کرنے والی کتاب ہے۔ ایک بہت بڑے شاعر تھے، طفیل بن عمر دوسی ان شاعر کا نام تھا۔ وہ کسی اور علاقے سے مکہ کی جانب آتے ہیں، مکہ میں ٹھہرتے ہیں۔ مکہ کے لوگ طفیل بن عمر دوسی کو بتاتے ہیں کہ مکہ کے اندر ایک شخص آیا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کے کلام کے اندر اتنی زیادہ تاثیر ہے کہ جو بھی اس کے کلام کو سنتا ہے، جو بھی اس کے قرآن کو سنتا ہے، وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ لہذا تم اپنے کانوں کے اندر روئی ٹھوس لینا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے کانوں کے اندر قرآن کریم کی آواز پڑے اور تم بھی اس سے متاثر ہو جاؤ۔ وہ طفیل بن عمر دوسی، وہ شاعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں کے اندر روئی ٹھوس لی اور حرم کعبہ کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کے اندر مشغول ہے۔
میں نے اپنے آپ کو مخاطب کیا، میں نے کہا کہ طفیل تم تو بہت بڑے شاعر ہو، تمہارے پاس تو ایسا بہترین شعر موجود ہے کہ اس کے مقابلے میں بڑے بڑے شعراء وہ دب جاتے ہیں اور تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، تمہارے مد مقابل نہیں آ سکتے، تم کیوں اپنے کانوں کے اندر روئی ٹھوس کر بیٹھے ہو؟ تم اس کلام کو سنو، اگر یہ تم سے بہتر کلام ہوگا تو اسے قبول کر لینا، لیکن اگر یہ بہتر کلام نہ ہوا تو تم بہت بڑے شاعر ہو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ایک ایسا بیکار کلام ہے۔ حضرت طفیل کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے روئی نکالی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہے، میرے کانوں نے جب اس الفاظ کو سنا، قرآن کریم کی آیات کو سنا، تو میں نے پھر اپنے آپ کو مخاطب کیا اور کہا کہ طفیل یہ جو اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا، اے طفیل تم اپنے آپ کو بہت بڑا شاعر کہتے ہو، دنیا کے اندر جتنے بھی شعراء موجود ہیں ان تمام شعراء کے کلاموں سے برتر کلام یہ قرآن کریم ہے، تم کس قدر گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں قرآن کریم اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر آنا چاہتا ہوں۔ وہ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سنتے ہیں، قرآن ان کی زندگی کو، ان کے دل و دماغ کو تبدیل کر دیتا ہے، ان کی زندگی کے اندر ایک انقلاب پیدا کر دیتا ہے، ان کے دل و دماغ کی دنیا تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ قرآن کریم کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں۔ میں اور آپ بھی قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، قرآن کریم کو سنتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہر شخص تراویح کا اہتمام کرتا ہے، کوئی تراویح پڑھا رہا ہے، کوئی تراویح میں قرآن سن رہا ہے، لیکن یہ قرآن میرے اور آپ کے دل و دماغ پر اثر نہیں کرتا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم بھی قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سنتے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، ہم اللہ رب العالمین سے بہت دور ہو چکے ہیں، ہم نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں اس قدر زیادہ تجاوز کر دیا ہے کہ ہم قرآن کریم کو سنتے تو ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم قرآن کریم کے ترجمے سے واقف نہیں ہیں، ہم قرآن کریم کی تفاسیر کا مطالعہ نہیں کرتے، جس کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے دل و دماغ پر قرآن یہ اثر نہیں کرتا۔ واقعات میں آتا ہے کہ ایک شاعروں کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، عرب شعراء کی، اس کتاب کا نام ہے سبع معلقہ۔ سبع معلقہ میں 7 شعراء کے 7 اشعار ہیں، ان کی بڑی بڑی غزلیں ہیں، اور ادب کے اعتبار سے سب سے بہترین شاعری ہے، اور ایسی بہترین شاعری کہ عرب کا دستور تھا کہ وہ ہر سال کے اختتام پر خانہ کعبہ کے قریب جمع ہوتے، بڑے بڑے شعراء کو بلاتے، ہر شاعر اپنا کلام کہتا، جس شاعر کا کلام بہترین ہوتا تو وہ شاعر اپنے کلام کو لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر لٹکا دیتا اور کہتا کہ اس سے بہتر شاعر اگر کوئی آ سکے اور شعر گوئی کر سکے تو لے کر آئے۔ تو یہ جو سبع معلقہ نامی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر 7 شعراء ان شعراء کے اشعار ہیں کہ جن کے اشعار خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکائے گئے تھے کہ اس سے بہتر کوئی شاعری لا کر دکھا سکتا ہے تو لائے۔ ان شاعروں میں سے ایک شاعر ہے لبید، اس کا نام ہے۔ لبید کہتا ہے کہ جب سورہ کوثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو سورہ کوثر ایک صحابی نے ایک چیز کے اوپر لکھی اور اسے خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر لا کر لٹکا دیا اور کہا کہ اس سے بہتر اگر کوئی کلام لا سکتا ہے تو لا کر دکھائے، چیلنج ہے۔ تو لبید کہتا ہے کہ میں گیا، میں نے سورہ کوثر کا مطالعہ کیا، سورہ کوثر کو پڑھا، میں دائرہ ایمان کے اندر شامل نہ تھا، میں کافر تھا، میں نے سورہ کوثر کو پڑھا تو میں نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ تو اتنا بڑا شاعر ہے، لیکن یہ جو سورہ کوثر سامنے لٹک رہی ہے اس سے بہتر کلام کوئی شخص نہیں لا سکتا۔ لہذا میں فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ایمان کو قبول کیا۔ یعنی ایک سورہ کوثر وہ لبید نامی شاعر کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ثابت ہوئی کہ جس نے اس کی زندگی کو تبدیل کیا، اس کو دائرہ کفر سے نکال کر دائرہ ایمان کے اندر داخل کر دیا۔ وہ ایک صحابی ہے، زماد ان کا نام ہے، یمن سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس وقت وہ دائرہ کفر کے اندر داخل ہے، اور ان کا جو پیشہ ہے وہ جھاڑ پھونک کا پیشہ ہے، جھاڑ پھونک کرتے ہیں۔ اگر کسی پر جادو ہو جائے، اگر کسی پر کوئی آسیب ہو جائے تو وہ جھاڑ پھونک کے ذریعے اس جادو کو اور اس آسیب کو ختم کرتے ہیں۔ یمن کے اندر خبر پہنچتی ہے کہ مکہ کے اندر ایک شخص آیا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے کلام کے اندر تاثیر موجود ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ یہ جو شخص آیا ہے
جو اپنے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، جو اپنے دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اس نے اختیار کر لیا، یقیناً اس کے اوپر جادو ہوا ہوگا۔ وہ یمن سے حضرت زماد اس ارادے سے نکلتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا، جھاڑ پھونک کے ذریعے ان کا نعوذ باللہ علاج کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں یمن سے نکلا، مکہ مکرمہ میں پہنچا، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ محمد کہاں ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، جو اللہ کا کلام سناتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل ہوا، میں اس کا علاج کرنا چاہتا ہوں۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ جب وہ قرآن کریم کو سنتا ہے تو وہ اپنی اس بات پر شرمندہ ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میں تو بہت بڑا جادو کا علاج کرنے والا ہوں، میں آسیب کو جھاڑ پھونک کے ذریعے ختم کرنے والا ہوں۔ یہ جو محمد نامی شخص ہے اس پر ہرگز جادو نہیں ہو سکتا، اس کا جو کلام ہے یہ یقیناً اس کا کلام نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کلام اور اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والا کلام ہے، لہذا میں اس کلام کے اوپر ایمان لے کر آتا ہوں۔ وہ ولید بن مغیرہ کافروں کا بڑا سردار ہے، اور کافر اس کو اپنی مشاورت کے اندر شامل کرنے والے ایک مقام پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ ولید بن مغیرہ سے کہتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ جاؤ محمد کے پاس، تم بہت بڑے شاعر ہو، انتہائی بڑے شاعر ہو، تم محمد کو قائل کرو، اس کو کچھ لالچ دو، اس کو کہو کہ جو تمہارا کلام ہے اس کلام سے تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ ولید بن مغیرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو قرآن سناتے ہیں، وہ قرآن سے متاثر ہوتا ہے، ایمان تو نہیں لے کر آتا، لیکن جب کفار مکہ کے پاس واپس آتا ہے تو کفار مکہ سے کہتا ہے کہ میں نے بڑے بڑے کاہنوں کو دیکھا، خدا کی قسم محمد جو کلام اپنی زبان سے ادا کرتا ہے کاہنوں کا کلام اس جیسا کلام نہیں ہوتا، میں نے بڑے بڑے شاعروں کو دیکھا لیکن محمد کی زبان سے جو کلام آتا ہے بڑے بڑے شاعر اس کلام کے سامنے ہیچ ہیں، میں نے بڑے بڑے جادوگروں کو دیکھا، محمد کی زبان سے جاری ہونے والا کلام یہ جادوگر اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، تم یا تو اس کو اسی طرح چھوڑ دو، وہ اپنی عبادتوں کے اندر مشغول رہے، وہ اپنا کلام پہنچانے میں اور اللہ رب العالمین کی دین کی دعوت دینے میں مشغول رہے۔ اور واقعات میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ حرم کعبہ کے ایک کونے پر موجود ہیں، آپس میں سر جوڑے بیٹھے ہیں اور مشاورت میں مصروف ہے کہ یہ جو حرم کے دوسرے کونے پر محمد نامی شخص بیٹھا ہے اس نے تو ہمیں تنگ کر کے رکھ دیا، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، لوگ اس کی طرف لپ کے چلے جا رہے ہیں، کوئی ایسی بات کی جائے، کوئی اپنا ایسا نمائندہ بھیجا جائے جو نمائندہ محمد کے سامنے کچھ چیزیں پیش کرے تاکہ محمد اس دعوت سے پیچھے ہٹ جائے۔ وہ اپنے میں سے ایک سردار کو کھڑا کرتے ہیں، اس سردار سے کہتے ہیں کہ جاؤ اور محمد سے کچھ مذاکرات کرو۔ اس سردار کا نام ہے عتبہ۔ عتبہ کھڑا ہوتا ہے، انتہائی غرور اور تکبر کی چال چلتا ہوا حرم کعبہ کے ایک کونے سے اٹھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کی تلاوت کے اندر مشغول ہیں، عتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کی تلاوت کو جاری رکھتے ہیں اور عتبہ کو ہاتھ کے اشارے سے کہتے ہیں کہ عتبہ بیٹھ جاؤ۔ عتبہ بیٹھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حامیم السجدہ سورہ کی تلاوت میں مشغول ہے، وہ تلاوت کرتے چلے جاتے ہیں، عتبہ تلاوت کو سنتا چلا جا رہا ہے۔ عتبہ سے کہتے ہیں کہ عتبہ تم کیا بات کہنے آئے ہو مجھے بتاؤ۔ عتبہ کہتا ہے کہ محمد اگر تم پر جادو ہوا ہے تم ہمارے سامنے بہکی بہکی باتیں کرتے ہو، تم پر جادو ہوا ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم کسی طبیب کو بلائیں گے تمہارا علاج کروائیں گے، تم اگر مال و دولت چاہتے ہو مال و دولت تمہارے سامنے پیش کر دیں گے، تم اگر کسی خوبصورت عورت کی تلاش میں ہو تو مکہ اور مدینہ اور پورے عرب کی بہترین عورت تمہاری خدمت میں پیش کر دیں گے، لیکن تم اس دین سے باز آ جاؤ، اس دعوت سے پھر جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا مزید حصہ عتبہ کے سامنے سناتے ہیں۔ عتبہ کہتا ہے کہ میرے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ میرا دل اور میرا کلیجہ بھی پھٹ جائے، میں اسی وقت اس مقام سے اٹھتا ہوں، سرداران قریش کے پاس آتا ہوں۔ سرداران قریش دور سے منظر دیکھتے ہیں کہ یہ جو عتبہ ابھی کچھ دیر پہلے گیا تھا لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا غرور و تکبر کی چال چلتا ہوا، یہ جو واپس آ رہا ہے یہ وہ عتبہ نہیں ہے۔ عتبہ کفار مکہ کے پاس آتا ہے، کفار مکہ عتبہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے مذاکرات کامیاب ہوئے؟ عتبہ جواب میں کہتا ہے کہ نہیں، میں جو کلام سن کر آیا ہوں خدا کی قسم اس کلام کا
غلبہ اس دنیا پر ہر حال میں ہو کر رہے گا۔ تم محمد کو اسی طرح چھوڑ دو، وہ اپنے دین کی دعوت دیتا رہے۔ اگر محمد غالب آیا تو تمہاری حکمرانی عرب و عجم پر ہوگی، اگر محمد مغلوب ہو گیا تو تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوگی، اور محمد وہ شکست سے دوچار ہو جائے گا۔ یعنی عقبہ کافر ہے، قرآن کریم کو سنتا ہے تو اس کے دل کے اوپر اور اس کے دماغ کے اوپر ایسا اثر وہ قرآن ڈالتا ہے کہ اس کی جانب سے یہ گواہی سامنے آتی ہے کہ یہ اللہ کا ایسا کلام ہے کہ اس کلام کو غلبہ ہر حال میں ملنا ہے۔ دیگر تمام ادیان وہ ادیان باطلہ ہیں، وہ مغلوب ہو کر رہیں گے، اور غالب ہوگا تو اللہ کا کلام غالب ہوگا، اسلام غالب ہوگا، اور اسلام کے علاوہ کوئی دین اور کوئی مذہب غالب نہیں ہوگا۔ لہذا یہ جو رمضان کا مہینہ آتا ہے ہمیں اس بات کی جانب متوجہ کرتا ہے کہ رمضان یہ قرآن کا مہینہ ہے، ہم قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لیں، ہم قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیں، اپنے ہر لمحے میں، شب و روز میں قرآن کریم کی تلاوت کو شامل کریں، قرآن کریم کی تفسیر کا مطالعہ، قرآن کریم کے ترجمے کا مطالعہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے اوپر بڑھاپے کے آثار نظر آتے ہیں، ابھی آپ بوڑھے نہیں ہوئے، یا آخر کیا وجہ ہے کہ آپ اس قدر بوڑھے معلوم ہوتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابوبکر، مجھے بوڑھا کر دیا سورہ واقعہ نے، سورہ نبا نے، سورہ انفطار اور تکویر نے، اور اس قسم کے مضامین کی صورتوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ فرماتے ہیں۔ میں اور آپ بھی ان صورتوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ان صورتوں کے اندر جہنم کی خوفناکی کا ذکر ہے، عذاب قبر کا تذکرہ ہے، ان صورتوں کے اندر میدان حشر میں اللہ رب العالمین جب اپنی انصاف کی میزان کو، ترازو کو گاڑ دے گا، اس لمحے کا تذکرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان آیات کو سنتے تھے، ان آیات کا مطالعہ کرتے تھے، ان کو پڑھتے تھے، تو ان کے دل و دماغ کے اوپر ایسا اثر ہوتا کہ وہ پریشانی کی کیفیت میں آ جاتے کہ میرے امتی یہ جہنم کی آگ کے اندر جل جائیں گے، میرے امتی میدان حشر میں ناکام ٹھہریں گے، اور ان کو جہنم کے نچلے گڑھے کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ یعنی یہ صورتیں میں اور آپ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے دل و دماغ کی دنیا وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ قرآن کریم سے وابستہ ہو جائیں، قرآن کریم سے اپنے تعلق کو جوڑ لیں، اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دلوائیں، قرآن کریم حفظ کروائیں۔ یعنی قرآن کریم کا یہ بہترین معجزہ ہے کہ ایک معصوم سا بچہ 6 سال عمر ہوگی، 7 سال عمر، 8 سال عمر کا بچہ وہ قرآن کریم جیسی بہترین کتاب وہ اپنے دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور معجزے کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ ایک واقعے میں آتا ہے کہ ایک سروے کیا گیا، اس سروے کے اندر یہ بات طے کی گئی کہ پوری دنیا کے مختلف ممالک کے مختلف حافظ قرآن طلبہ کو اکٹھا کیا جائے گا، اور یہ سروے کرنے والے مستشرقین تھے۔ مستشرقین ان افراد کو کہتے ہیں کہ جو مسلمان تو نہیں ہوتے، عیسائیوں کے بہت بڑے عالم ہوتے ہیں، اور وہ مسلمانوں کے علوم حاصل کرتے ہیں، قرآن کریم کا علم، حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ عیسائی ہوتے ہیں، مسلمانوں کے علوم میں اتنی گہرائی حاصل کرتے ہیں کہ وہ پھر مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات قرآن کے ذریعے اور احادیث کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو مستشرقین کہتے ہیں۔ تو مستشرقین ایک سروے کرتے ہیں، مختلف ممالک کے حفاظ قرآن طلبہ کو اکٹھا کرتے ہیں، مختلف ممالک کے قرآن کریم کے نسخوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اور اکٹھا کرنے کے بعد ان کی ایک ٹیم بیٹھتی ہے، اور وہ تمام نسخوں کو پڑھتے ہیں، اور اس غرض سے پڑھتے ہیں کہ ہمیں ایک حرف کہیں پر تبدیل نظر آ جائے، ایک لفظ کی تبدیلی قرآن کریم کے اندر ہمیں دکھ جائے۔ وہ حفاظ قرآن طلبہ سے قرآن کریم کو مختلف مقامات سے سنتے کہ کہیں ایسا ہو جائے کہ قرآن کریم کا کوئی ایک جملہ ہمیں تبدیل مل جائے، کہ امریکہ کے اندر جو قرآن موجود ہو، پاکستان کے اندر جو قرآن موجود ہو، ان کے اندر مختلف اور فرق موجود ہو۔ اور پھر وہ جو سروے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جب قرآن کریم کی اس عظمت کو دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے حفاظ قرآن طلبہ اور قرآن کریم کے تمام نسخے ایک جیسے نسخے ہیں، کسی کے اندر کوئی فرق اور کوئی تبدیلی موجود نہیں ہے، تو ہم فوراً ایمان لے کر آتے ہیں۔ یعنی وہ اس قرآن کریم سے متاثر ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا نازل کردہ قرآن 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، لیکن اس قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکا۔ اللہ رب العالمین اس قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے، لہذا اس قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کریں، اس سے جوڑیں، اس کو سیکھیں، اس کا تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ اور اللہ رب العالمین نے جو احکامات ہم پر نازل کیے کہ قرآن میں فرمایا غیبت سے بچو، ہم غیبت سے پرہیز کریں، دھوکہ دہی سے بچو، ہم دھوکہ دہی سے پرہیز کریں، ہم دیگر تمام معاملات سود سے بچانے کا حکم ہے،
اور رشوت سے بچنے کا حکم ہے، شراب نوشی سے بچنے کا حکم ہے۔ ہم ان تمام معاملات میں اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے اور قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے، کہ قرآن ہی ہے جو کامیابی کا ذریعہ ہے، جو جہنم کے آگ سے بچانے کا اور جنت کے اندر لے جانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی، پڑھنے کی اور قرآن سے وابستہ ہو جانے کی، اس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ جب آپ قرآن سے محبت کریں گے، آپ اللہ رب العالمین کی جانب ایک قدم بڑھیں گے تو اللہ 2 قدم آپ کی طرف بڑھ کر آئے گا۔ اگر آپ چلتے ہوئے اللہ کی طرف جائیں گے، اللہ دوڑتے ہوئے آپ کی طرف آئے گا۔ آپ ایک بالش اللہ رب العالمین کی طرف آئیں گے، اللہ کئی بالشیں آپ کی طرف آئے گا، اور وہ آپ سے محبت کرنے والا اور وہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔